تو مجھے کال آئی کہ چیک کریں کراچی ہے اتنا بڑا شہر، بچے کہاں غائب ہو گئے، کسی نے کڈنیپ کر دیا، کسی نے کوئی موبائل چھینتے ہوئے گولی مار دی، کہاں چلے گئے، بچوں سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا، ایک سے نہیں، دو سے نہیں، چاروں سے نہیں ہو رہا۔ اور ہم یہاں سے تھانوں میں جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں، جہاں جہاں دوست احباب ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، پوری رات ڈھونڈتے رہے، پورا دن ڈھونڈتے رہے۔ اور جس تھانے سے کڈنیپ کیا وہاں کے تھانے کی پولیس ساتھ جا جا کے روڈوں پہ کیمرے چیک کر رہی ہے، ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ کیمرے چیک کر رہی ہے کہ بچے کہاں گئے۔ اور ظالموں، آپ کو ترس ہی نہیں آ رہا کہ آپ خاندان کے کسی ایک بندے کو اطلاع دو؟ ایسی کیا انویسٹیگیشن تھی، ایسے کیا راز تھے جو ان بچوں کے پاس تھے؟ آپ نے ان سے پوچھنا تھا اور اتنا تشدد کر کے مار دیا۔ رو رو کے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را انصاف کرو۔ کیا انصاف ملا کہ 2 دن بچے کی لاش ہسپتال میں سڑتی ہے، 2 دن سے زیادہ ایدھی سینٹر میں بچے کی لاش تو زمین کی امانت ہوتی، رب کی امانت ہوتی۔ سوچیں اس خاندان کے ساتھ کیا ہوگا جو پہلے ہی سیلاب کی زد میں تھا، تکلیفوں میں تھا، دکھوں میں تھا۔ اور جب اس کی ماں کو پتا چلا کہ میرا لخت جگر پولیس کے ظلم سے، پولیس کے تشدد سے اللہ کو پیارا ہو گیا، اس ماں کا کیا حال؟ آپ اب تک ہوش میں نہیں، باپ پاگل ہو گیا، پورا علاقہ سوگ میں آ گیا۔ ناظرین، سندھ پولیس کے شعبہ ایس آئی یو نے جس طرح سے نوجوان عرفان بلوچ کو بروٹیلٹی کے ساتھ مارا، تشدد کیا، پھر وہ جان سے ہی چلا گیا، اگر اس سارے کیس کو دیکھا جائے تو وہ فرد واحد ہے جس نے پہلے ہی وقت جو ہے وہ آواز بلند کی۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شکوے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے۔ تو یہ جو نوجوان کو مارا گیا صرف عرفان بلوچ کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ روزانہ کی بنا پر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ عرفان بلوچ کب کراچی آیا تھا، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کتنے بہن بھائی ہیں، اور کب ان کو معلوم ہوا کہ عرفان بلوچ ایس آئی یو کے پاس ہے، کب انہیں پتا چلا کہ ایسے عرفان بلوچ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور پھر کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسی ڈیڈ باڈی ریسیو کی جس سے جسم کے اوپر نشانات تھے، اور پھر بعد میں میڈیکل رپورٹ آئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی، سب کچھ واضح ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ضیاء بھائی موجود ہیں۔ ضیاء بھائی، بڑی آپ نے کوشش کی اینڈ ریئلی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ابھی تو آئی تھنک تیسرا روز ہے، لیکن آپ کی ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پر ہیں کہ آپ جو ہے وہ پولیس کے سامنے بھی ہم دیکھ رہے تھے، پروٹیسٹ تھا تو آپ کھڑے رہے۔ تو بتائیے گا کہ یہ بچہ کب جو ہے وہ کراچی آیا تھا، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کتنے دن ہو گئے تھے کراچی آئے ہوئے، اور پھر کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ اس طرح ایس آئی یو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، پورے پاکستان کی عوام کا بہت شکریہ، پورے پاکستان کے میڈیا کا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا، پاکستان کے سول سوسائٹی کا بہت شکریہ جو اس ظلم کے خلاف آواز بنے، سب نے آواز اٹھائی، ہمیں سپورٹ کیا، اس مظلوم کے انصاف کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم بحیثیت انسان، میں ذاتی طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں، چھوٹا موٹا کاروبار ہے، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ثانیہ پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ثانیہ اور ظلم ہوا ہے۔ پولیس روٹین میں اس طرح کے کئی کیسز کرتی ہوگی، کئی حادثات کرتی ہوگی، کئی واقعات رونما ہو جاتے ہیں، جانے انجانے میں سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو دکھ اور تکلیف اس وقت ہمیں ہے، پورے پاکستان کی عوام کو ہے، وہ بیان سے باہر ہے۔ وہ تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے۔ ایک ایسا پسماندہ گاؤں جہاں ابھی تک سیلاب ہے، تباہی ہے، اچانک بند ٹوٹتا ہے اور پورا گاؤں تہس نہس ہو جاتا ہے، ساری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جانور ختم ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں، اور پھر بے یارو مددگار، کبھی کس رشتہ دار کے ہاں، کبھی کس کے ہاں، کبھی کس حکومتی امداد کے منتظر، کبھی کس کیمپ میں، کبھی کس ٹینٹ میں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا تکلیف ہوگی جو وہ خاندان، وہ گاؤں کے لوگ، وہ فیملی سہ رہی تھی، اور اس میں یہ معصوم نوجوان بچہ، یہ ابھی سکول جا رہا تھا، ٹین ایجز بچہ، معصوم، جس کے کئی خواب ہوں گے، جس کے کئی سپنے ہوں گے، اس کے آپ حوصلے کو دیکھیں کہ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ کب تک ہم ہاتھ پھیلاتے رہیں گے لوگوں کے آگے، رشتہ داروں کے آگے، کب تک ہم حکومت کی امداد کے منتظر رہیں گے؟ میں کراچی جاتا ہوں، میرے چچا وہاں پر ہیں، میرے کزن وہاں پر ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا، کوئی محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، ویٹری کروں گا، آفس بوائے کا کام کروں گا، اماں آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو پیسے بھیجوں گا، آپ کا سہارا بنوں گا، میں گھر کا بڑا ہوں۔
میرا یہ فرض ہے. معصوم چار بہن بھائیوں کا سب سے بڑا بھائی نوجوان, اس نے اپنا شناختی کارڈ بنوایا. 1 مہینہ 10 دن ہوئے اس کے شناختی کارڈ, اور وہ بچہ خواب لے کے صوفی دھرتی سندھ کراچی آتا ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس, اور وہ جاتے ہیں اپنے کزن, اپنے دوست کے ساتھ, اپنے رشتہ دار کے ساتھ عائشہ منزل پر وہاں ناشتہ کرتے ہیں. ہم بھی دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, دنیا میں جاتے ہیں, آتے ہیں, ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. وہ بچہ اتنا بڑا شہر دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہو گیا. اگر وہ ویڈیو بنا رہا تھا, کہیں ٹک ٹاک بنا رہا تھا, تو یہ کون سا بڑا جرم تھا. وہاں پر اس معصوم بچے کے اوپر پتہ نہیں کس درندے کی نظر پڑی, آئے اس کو پکڑا. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان کی کیا انٹینشن تھی. اور جب بچے کو پکڑ رہے تھے تو باقی ساتھیوں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں سول میں. بعد میں 2 موٹر سائیکل پہ بندے آتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یہ پولیس والے. اور پھر آپ ان تینوں کو بھی اور اس معصوم بچے کو بھی پکڑتے ہیں اور پولیس موبائل میں ڈال دیتے ہیں, آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیتے ہیں, ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں, انسانیت کی وہ تذلیل کرتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم سب واقف ہیں پولیس کے کلچر سے. کوئی کیسی گالی دیتا ہے, کوئی کیسی گالی دیتا ہے. جس کا بس چل رہا تھا وہ مکہ مار رہا تھا, جس کا بس چل رہا تھا وہ لات مار رہا تھا, جس کا بس چل رہا تھا وہ غصہ مار رہا تھا. آپ نے ان بچوں کے موبائلز لے کے سوئچ آف کر کے اب پورا شہر گھماتے رہے. بچے ترستے رہے پانی کے لیے, آپ پانی تک نہیں پوچھتے تھے, پانی تک نہیں پلاتے تھے. اور پھر آپ جب رات وہ ان کو تھانے لے گئے, آپ نے 3 کو الگ کر دیا, اس معصوم کو الگ کر دیا. جو باقی 3 بچے تھے وہ کہتے رہے خدا کا واسطہ یہ تو بچہ ابھی کم سے نوجوان ہے, یہ تو زندگی میں پہلی دفعہ کراچی آیا ہے, آپ کو جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھیں, ہمارا گھر جا کے دیکھ لیں, ہم تو مزدور ہیں, ہم جن کے ہاں مزدوری کرتے ہیں, جن کے ہاں کام کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں, ان سے پوچھیں. یہ بچہ تو معصوم ہے. اور پھر بچے کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ جب بچہ فرش پہ تڑپ رہا تھا تب باقی بچوں کو بلایا کہ دیکھو کیسے مکر مار رہا ہے. اور جب یہ بچے لے کے گئے اس بچے کے پاس تو کہا ظالمو یہ تو مر رہا ہے. بچے کی آنکھیں بند, بے ہوش, پانی کر رہا ہے. کہ رکو ابھی تو آپ کی ڈنڈوں کی باری ہے, ڈنڈے برساتے رہے. جب بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا اس کی لاش کی بے حرمتی کرتے رہے. اور پھر بھی آپ کا دل نہیں بھرا. ایک زندہ نوجوان, خوبصورت نوجوان کو آپ نے مار دیا, شہید کر دیا. تو سوچیں ہم انسان ہیں, دل رکھتے ہیں, باقی بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا, وہ تو زندہ ہی مر گئے. اور پھر آپ اس کی لاش کو لے کے جاتے ہیں, ہسپتال پھینک دیتے ہیں. کوئی خاندان نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے, کہیں انسانیت نہیں ہے کہ آپ ان کے خاندان کو تو بتا دیں. رات کو آپ نے جا کے لاش کو ہسپتال میں پھینکا, وہ پوری رات گئی, اگلا پورا دن گیا. اور پھر بچے کو کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم آپ کی بات کراتے ہیں. بچے کہہ رہے ہیں رب کا واسطہ, ہم پیاس سے مر رہے ہیں, ہم بھوک سے مر رہے ہیں, جسم کا انگ ٹوٹ رہا ہے, جہاں ظالموں آپ نے ظلم کیا ہے ہمارے اوپر, ہماری کہیں بات تو کراؤ. پھر اس کو سم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب گھر والوں سے بات کرو اور کسی ایک کو بلاؤ جو تھانے آئے, اور اس کو بتاؤ کہ جی آپ کا بچہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا, اس کی لاش کل سے ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے, ہم آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں, آپ کو ایمبولینس کراتے ہیں, اور آپ چپ کر کے لاش کو لے جائیں. یہ ظلم کی وہ داستان سندھ پولیس SIU نے لکھی ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت میں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اور پھر جب صبح 12 بجے سے لے کے رات کے 12 بج گئے اور بچوں کے نمبر بند چاروں کے, کوئی رابطہ نہیں, تو مجھے کال آئی کہ چیک کریں کراچی ہے اتنا بڑا شہر, بچے کہاں غائب ہو گئے, کسی نے کڈنیپ کر دیا, کسی نے کوئی موبائل چھینتے ہوئے گولی مار دی, کہاں چلے گئے, بچوں سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا, 1 سے نہیں, 2 سے نہیں, 4 سے نہیں ہو رہا. اور ہم یہاں سے تھانوں میں جا رہے ہیں, رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں, جہاں جہاں دوست احباب ہیں ان کے پاس جا رہے, پوری رات ڈھونڈتے رہے, پورا دن ڈھونڈتے رہے. اور جس تھانے سے کڈنیپ کیا وہاں کے تھانے کی پولیس ساتھ جا کے روڈوں پہ کیمرے چیک کر رہی ہے, ہوٹلوں پہ, دکانوں پہ کیمرے چیک کر رہی ہے کہ بچے کہاں گئے. اور ظالموں آپ کو ترس ہی نہیں آ رہا کہ آپ خاندان کے کسی ایک بندے کو اطلاع دو. ایسی کیا انویسٹیگیشن تھی, ایسے کیا راز تھے جو ان بچوں کے پاس تھے, آپ نے ان سے پوچھنا تھا اور اتنا تشدد کر کے مار دیا. اور پھر جب وہاں پر ہم گئے تو ظلم کی ایک اور داستان لکھی گئی کہ ان خبیثوں کے چہروں پہ جو فرعونیت تھی وہ دیکھنے والی تھی, کہ اس کو ذرا بھی احساس نہیں تھا ان کو کہ ہم نے ایک نوجوان معصوم بچے کو مار دیا جو پہلے ہی ہلاک کا مرا ہوا تھا. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بچے انوسنٹ تھے. SSP صاحب کہتے ہیں معصوم بچے انوسنٹ تھے, پولیس سے مس مینجمنٹ ہو گئے. ارے یہ کون سی مس مینجمنٹ تھی, ارے یہ تو ظلم کی انتہا کی ہے ظالموں آپ لوگوں نے. اور پھر ہم نے جب وہاں پر احتجاج کیا
وہاں پر جب ہمارے بزنس کمیونٹی کے دوست پہنچے، وہاں میڈیا کے دوست پہنچے، وہاں سول سوسائٹی کے دوست پہنچے، تو کہا اگلے دن پوسٹ مارٹم کراتے ہیں، جی آئی ٹی بناتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو گاؤں گوٹھوں کے لوگ، قانون دان تو آپ لوگ ہیں، قانون کو آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، انصاف آپ نے دلانا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ ہم نے تو التجا کرنی ہے، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنی ہے، اور پھر ہمیں جناح بلایا، ہم جناح پہنچے۔ دنیا نے دیکھا جو مناظر تھے، بچے کی جب لاش میں نے ریسیو کی، اس کا جو معصوم چہرہ تھا وہ دیکھنے والا تھا۔ پورے میڈیا کے دوستوں نے دیکھا کہ اس کی لاش کے اوپر جو انہیں ظلم کیا۔ پھر جب ہم وہ لاش لے کے عیدی صدقانے گئے، ہم نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج ریکارڈ کرایا بالا حکام کہ خدارا یہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا جہاں پورے پاکستان کی یوتھ پریشان ہے کہ جو ہمارے محافظ ہیں اب ان سے ڈر لگنے لگ گیا ہے، تو انصاف تو دو۔ کیا یہ ناجائز تھا؟ ہمیں دھوکہ دیا کہ جی آئی ٹی رپورٹ آ رہی ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ رہی ہے، اس کے مطابق آپ کو انصاف ملے گا۔ ہم لاش رکھ کے بیٹھے رہے، آپ نے بیک ڈیٹ میں ایف آئی آر کر دی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ نے بعد میں ہمیں بلا کے کہا کہ جی یہ لو ایف آئی آر، بچہ ملزم ہے۔ ارے خدا کو مانو، رات کو تمہارا ایس پی کہہ رہے، ایس ایس پی کہہ رہے کہ انوسنٹ بچہ تھا، زیادتی ہو گئی ہے، پولیس سے مس مینجمنٹ ہو گئی ہے، اور اب آپ ایف آئی آر میں کہہ رہے ہو کہ جی بچہ ملزم، اور ملزم بھی تھا تو کس نے حق دیا ہے مارنے کا، جان سے مارنے کا معصوم بچے کو؟ اور پھر جب ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں بالا حکام سے، رو رو کے اپیل کر رہے ہیں کہ خدارا انصاف کرو، کیا انصاف ملا؟ کہ 2 دن بچے کی لاش ہسپتال میں سڑتی ہے، 2 دن سے زیادہ عیدی سینٹر میں بچے کی لاش پڑی ہے۔ لاش تو زمین کی امانت ہوتی ہے، رب کی امانت ہوتی ہے۔ سوچیں اس خاندان کے ساتھ کیا ہوگا جو پہلے ہی سیلاب کی زد میں تھا، تکلیفوں میں تھا، دکھوں میں تھا، اور جب اس کی ماں کو پتا چلا کہ میرا لخت جگر پولیس کے ظلم سے، پولیس کے تشدد سے اللہ کو پیارا ہو گیا، اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ آپ اب تک ہوش میں نہیں ہیں، باپ پاگل ہو گیا، پورا علاقہ سوگ میں آ گیا۔ اور یہاں سے جب ہم نے ڈیڈ باڈی بھیجی، جو گاؤں میں دردناک مناظر تھے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ایز اے پاکستانی، ایز اے انسان یہ حق نہیں رکھتے کہ ظالموں سے پوچھا جائے، ظالموں جو ظلم کیا بتاؤ تو صحیح اس کا گناہ کیا تھا؟ پھر کل رات کو جا کے ہوم منسٹر صاحب نے کہا ہم نے جے کی بنا دی، ہم اس کے ساتھ انصاف کریں گے۔ ہم بہت مشکور ہیں، شکر گزار ہیں، لیکن ایک دکھ اور ایک التجا ہے۔ جہاں سرائیکی وسیب کے ساتھ بلوچستان میں ظلم ہوتے ہیں، مار کے پھینک دیے جاتے ہیں، وہ کے پی کے میں جاتے ہیں، ظلم ہوتے ہیں، مار کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ سندھ کراچی روزگار کے لیے آتے ہیں، کراچی تو بھوکے کی ماں ہے، پورے پاکستان کو پالتی ہے، اولاد اپنی ماں کے پاس آتی ہے، یہاں روزگار کریں گے، اور جب یہاں ظلم ہوگا، جب یہاں یہ جبر ہوگا، کیا پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ اور پھر جہاں مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جہاں مسلسل پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، شہید ذوالفقار بھٹو سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کے بلاول بھٹو صاحب تک، کہ جب کراچی سے قافلہ روانہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سرائیکی وسیم ویلکم کرتا ہے، سر پہ بٹھاتا ہے، آنکھوں پہ بٹھاتا ہے، پلکوں پہ بٹھاتا ہے۔ دکھ تو یہ ہے کہ آپ نے اتنے بڑے ثانیے کا آپ نے پوچھا بھی نہیں۔ جہاں میرے سرائیکی وسیب کے لوگ ہر جگہ، ہر فارم پہ ویلکم کرتے رہے چیئرمین بلاول صاحب، اب اس پورے سرائیکی وسیب کی صرف یہی گزارش ہے چیئرمین بلاول صاحب کے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ بچے کو انصاف دلائیں، جو بھی مجرم ہے اس کو کٹہرے میں لائیں، اس کو سزا دلائیں۔ دیکھیں جو بچہ شہید چلا گیا اس کا تو کوئی اور ازالہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کم از کم ان کے والدین کو یہ تو تسلی ہوگی کہ جنہوں نے میرے معصوم بچے کے اوپر ظلم کیا تھا ان کو سزا مل گئی، وہ سزا کے حقدار تھے۔ ایک وہ لاٹھی ہے جو یہ چلاتے ہیں، ایک وہ لاٹھی ہے جو میرے رب کی چلتی ہے، اور جب میرا رب عدل کرتا ہے اور جب میرا رب انصاف کرتا ہے تو اس کے انصاف سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ کوئی آج تک انکاری ہے، نہ کوئی انکار ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام ہے انسانیت کی خاطر، میرا یہ فرض ہے اس معصوم بچے کی خاطر کہ وہ میرا پڑوسی ہے، میرا نیبر ہے، میرے گاؤں کا ہے، میں ان کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے کیونکہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح سے لاش لی ہو، اس طرح سے ظلم اور جبر کا شکار کوئی بچہ دیکھا ہو، اس لیے میرا دل پھٹ رہا ہے، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ آپ کو ایس ایس پی ایس آئی یو امجد شیخ کا رویہ بیہیویئر کیسا لگا اس سارے؟ انتہائی نان پروفیشنل۔ دیکھیں جب لیڈر اچھا ہو، فرنٹ پہ لیڈ کرتا ہو، تو سپورٹ سٹاف بھی بہترین کریکٹر ہوتا ہے، بہترین پروڈکٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ جب لیڈر ہی اچھا نہ ہو
SSP آفس کے نیچے یہ بچے کے اوپر ظلم ہوتا رہا. کیا اس کو پتا نہیں تھا؟ کس طرح مینج کرنے کی کوشش کرتا رہا چیزوں کو, حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا. مقصد ان کا کیا؟ آپ کو کیا لگا؟ پیسے کمانے تھے؟ کیا پرپس ہو سکتا ہے؟ ہم نے بھی جب سے واقعہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو یہ ہمت ہی نہیں کر پائے کہ ان ظالموں سے یہ سوال کر سکیں. ہم تو التجا کر رہے ہیں کہ بچے کا قصور بتا دو. تو آپ تو میڈیا کے دوست ہیں, سینئر دوست ہیں, کئی پروگرامز کرتے ہوں گے, اس طرح کی سچویشنز کو ہینڈل کرتے ہوں گے. یقیناً آپ لوگوں نے بار بار سوال کیا ہوگا, تو آپ کو کچھ بتایا کہ ہم نے اس غریب کے اوپر جو اتنا ظلم کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ ناظرین, یہ جو سندھ پولیس کی بروٹیلٹی ہے, ضیاء بھائی کے ایک الفاظ, آپ یقین کیجئے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جس درد کے ساتھ ضیاء بھائی بات کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے چیئرمین بلاول صاحب ہمیں سن رہے ہیں, IG صاحب, ایڈیشنل IG صاحب ہمیں سن رہے ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کا کوئی 15-16 سال کا معصوم بچہ ہو, وہ بچہ ہو, ہمیں قوم دیکھ رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا کوئی یہ خدا نہ خواستہ بھائی بہن ہو, 15 سال, 16 سال, 18 سال, ابھی بچے کا نیا ID کارڈ بنا تھا, وہ اسی دن اسی روز کراچی آیا تھا اور اس کو اس طرح اٹھا لیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, جیسے ضیاء بھائی بتا رہے تھے 12 بجے اٹھایا, رات کے 12 بجے تک یہ گھومتے رہے, پھرتے رہے, کسی کو نہیں پتا کہاں پہ ہے. یعنی یہ کوئی جنگل ہے؟ جنگل میں بھی چیزیں مل جاتی ہیں, پتہ چل جاتا ہے. اور اوپر سے بعد میں پھر SSP صاحب نے سسپینڈ کر کے ان 7 لوگوں کو یہ شاید باور کروانے کی کوشش کیا کہ یہاں سب جاہل ہیں, سب بیوقوف ہیں. شاید ہم جو ہے وہ نوالا کان میں ڈالتے ہیں, منہ میں ڈالنے کی بجائے, کہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ پولیس کا کیا بیہیویئر ہے. سب جانتے ہیں, صرف سندھ پولیس نہیں, پورے پاکستان کی پولیس. جو پنجاب میں CCD تباہی مچا رہی ہے, سب کے سامنے اٹھایا جس کو دل ہے بس مار دیا. بھائی 500 سے زائد افراد مار دیے, بس کیا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب یہ ہے کہ وہ معصوم تو چلا گیا, لیکن اس کو انصاف دلانا, اس کی فیملی کو انصاف دلانا اور آواز بلند کرنا. جیسے ضیاء بھائی کو, جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ ضیاء بھائی نے حق ادا کر دیا. شاید ضیاء بھائی کا یہ انداز نہ ہوتا, یہ الفاظ نہ ہوتے, انہوں نے جس دکھ درد کے ساتھ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر, آن دا فرنٹ آف پولیس پروٹیسٹ کے دوران کھڑے ہو کر کہا, ہم سب کا کہیں نہ کہیں رول ہے, ہم نے کردار ادا کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ نے یہ جو کالی بیڑے ہیں جنہوں نے وردی پہن رکھی ہیں, بیڑیا تو لفظ ہی چھوٹا ہے, اتنی بربریت کا مظاہرہ تو کوئی نہیں کرتا. لیکن ان سب ایک چھوٹے عرفان کی صرف بات نہیں ہے. روزانہ معمول کی بنا پر کراچی میں 20 تھانے ہیں, اور ہر تھانے میں اسی طرح روزانہ کسی نہ کسی بے گناہ کو اٹھا کر لایا جاتا ہوگا, مارا جاتا ہوگا, پیٹا جاتا ہوگا, اور اس کی ڈیڈ باڈی پھینک دی جاتی ہوگی. شاید کہیں وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوگی. ہم نے نظر رکھنی ہے, ہم نے آواز بننا ہے. آج تو سوشل میڈیا ہے, آج تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے. ہم اس بربریت کو, اس طرح کے ظلم کو, اس طرح کے ٹارچرز کو, ہم کیسے یہ سب کچھ چھپ سکتے ہیں؟ ہم تو اسے عیاں کر سکتے ہیں, سامنے لا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ جب سے ضیاء بھائی کی یہ آواز ہے, ابھی کچھ روز تھوڑی دیر پہلے میں کراچی پولیس آفس تھا, وہاں پر IG سندھ تھا, وہاں پر ایڈیشنل IG تھا, وہاں پر وزیر داخلہ تھا. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کا جواب دے پاتے کہ کس طرح سے انہوں نے بروٹیلٹی کے ساتھ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا اور ایک 15-16 سالہ نوجوان کی جان لے لی. کیونکہ کوئی جواب ہو نہیں سکتا, ظلم کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. ایک انسانی جان گئی ہے, ایک انسان اس دنیا سے گیا ہے, ایک معصوم بچہ اس دنیا سے گیا ہے, اور وہ اس پولیس نے بھیجا ہے جس کا کام تحفظ فراہم کرنا ہے. مجھے وہ امریکہ کی جارج فلائیڈ کا آپ کو یاد ہوگا, جب سیاہ فام کا مرڈر ہوا, یاد آ گیا. پورے امریکہ نے عوام میں تیس نیس کر دیا, اور وہاں پر ان کو گھٹنوں کے بل لیٹنے پر مجبور ہوگی امریکن پولیس, کیونکہ پولیس ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اس کی غلطی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی. اور یہ غلطی اتنی بڑی غلطی کہ آپ نے پھر غلطی پر اتنا جو ہے وہ اس پر پردہ ڈالا کہ 319 لگا دی, یعنی انٹینشنل مرڈر, جس کا ڈائریکٹ 302 ہونا چاہیے تھا. بہرحال اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز بنتے رہیں, اور جہاں بھی عوام کی ایشوز ہوں, عوام کے مسائل ہوں, عوام کے اوپر ظلم و بربریت ہو, ڈیلی آئی گیٹ اپریشیٹ ٹو ٹریبیوٹ ٹو کہ ضیاء بھائی نے جس طرح یہ آواز بلند کی ڈے فرسٹ, اور اسٹل ابھی تک یہ ترم ہے, یہ بھی ہماری آپ کی طرح بزی ہوتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. آپ کو مزید جو بھی اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں.